استغفراللہ الحمدللہ اللہ اکبر نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے حضرت خضر کے علم تکوینی سے علم لدنی پر استدلال کی تردید۔ سورہ کہف آیت 65 سے 68۔ آیت ہے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس کو ہم یہاں سے شروع کریں گے، تھوڑا اوپر سے۔ وَإِذْ قَالَ 60 آیت نمبر 60 سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچوں گا، مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا کے ملنے کی جگہ تھی، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَانَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اس سے موسیٰ نے کہا میں آپ کی تابع داری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب یہاں دیکھیے ہم خضر علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت خضر کے علم تکوینی سے علم لدنی پر استدلال کی تردید۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علم تکوینی یعنی وہ علم غائب جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو نہیں دیا، صرف خضر کو ہی دیا۔ علم لدنی وہ علم ہے جو خدا کی طرف سے براہ راست بغیر استاد کے وحی کے ذریعے
حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تردید، علم لدنی پر استدلال کی تردید، یعنی تردید رد کر دینا۔ سورہ کہف ہے آیت 65 سے 68 تک کا۔ اب اس کو دیکھیں گے ہم، آیت 60 سے بھی پڑھ لیے ہیں، 82 تک پڑھ لیے۔ تو حضرت موسیٰ کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ سائل یعنی سوال کرنے والا، کوئی ایک راہگیر جو ہے راستہ میں آپ سے ایک سوال کیا تو آپ جواب میں کہہ دیے کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا، کیونکہ آپ نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، نبی تھے، تو آپ پر وحی آتی تھی۔ اب یہ خضر علیہ السلام نبی بھی نہیں ہیں اور کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا مخاطب نے بتا رہا ہے، بندے سے مخاطب ہوا، ایک بندہ نے جس پر رحمت، ہم نے اس کو ایک رحمت عطا کی، ایک خاص علم عطا کیا، اس طرح سے۔ تو اب دیکھیں یہ جملہ پسند نہیں ہے اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی بھی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔ ہاں اب دیکھیے مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کا راستہ بنا دیا۔ حضرت یوشع بن نون، یہ ایک جو نوجوان ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کا نام ہے یوشع بن نون، انہوں نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ کو بتلانا بھول گئے، حتیٰ کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر بھی شروع کر دیا۔ اس دن اور رات سفر کر کے جب دوسرے دن حضرت موسیٰ کو بھوک اور تھکاوٹ محسوس ہوئی تو اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ کر لیں۔ تو اس نوجوان نے کہا مچھلی کو جہاں ہم ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے وہیں سے وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، تو شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے بندے، یہ وہی جگہ جہاں سے ہم کو جانا ہے، وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتایا تھا نا جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر وہ بندہ ملے گا اور ساتھ میں مچھلی لے جاؤ اور مچھلی جو ہے وہاں سے تم کو راستہ بتائے گی۔ تو اللہ نے وہ مچھلی کو حکم دیتا ہے تو وہ سرنگ بنا کر جو ہے راستہ بناتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ راستہ تھا، ہم کو وہیں سے جانا تھا، اللہ نے کہا تھا یہ فرماتا۔ اب یہاں دیکھیے جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں، چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اس بندے سے مراد، اب یہاں دیکھیے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اس بندے سے مراد حضرت خضر ہیں۔ اب وہ کون ہیں؟ ان کا نام ہے حضرت خضر، جیسا کہ صحیح احادیث میں صراحت ہے۔ خضر کے معنی سرسبز شاداب کے ہیں، یعنی ہرا بھرا۔ ایک مرتبہ سفید زمین پر آپ بیٹھے تو وہ حصہ زمین، وہ زمین پر جہاں بیٹھے تھے آپ، تو وہ زمین کے نیچے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، یعنی گھاس سوکھ گئی۔ آپ زمین پر بیٹھے اٹھے تو دیکھے ہرا بھرا گھاس ہو گئی وہاں، تو اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ اب یہاں دیکھیے اب رحمت کا ذکر آیا اس میں، اللہ نے رحمت دی ہے یہ بندے کو، تو رحمت سے مراد وہ خصوصی انعام ہے جو علم اللہ نے، یعنی جو علم غیب کہلاتا ہے، یعنی علم خاص اللہ نے خضر کو ہی دے رکھا تھا، کسی کو نہیں دیا تھا۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے عام نہیں کیا، ورنہ ہر کوئی شعبدہ باز اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اب دیکھیے
اب یہاں سے موسیٰ کی ملاقات خضر سے ہوئی. خضر نے کہا، اب سفر شروع ہو رہا. خضر نے کہا اس سفر میں تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے. کس کو بول رہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے. اور کیونکہ ملاقات ہو گئی نا، اب سرنگ سے آپ پہنچ گئے وہاں تک، خضر مل گئے، ملاقات ہو گئی. اب خضر علیہ السلام بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے اور تم صبر بھی نہیں کر پاؤ گے. ہاں، سفر شروع ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کو اس علم خاص کی خبر نہیں تھی. اب یہ علم خاص صرف خضر کو دیا ہے نا اللہ، تو جس کی بنا پر خضر نے کشتی کے تختے توڑ دیے. اب سفر شروع ہوتے ہی آپ کو کشتی نظر، اب کشتی کے تختے توڑ دیے، اس لیے صبر نہ کر سکے. اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں ہوا، حالانکہ انہوں نے نصیحت کر کے لے گئے، سوال نہیں کرنا، صبر نہیں کرو گے، پھر بھی آپ پوچھ دیے. اور اپنے علم و فہم یعنی شریعت کے مطابق سے نہایت ہولناک کام قرار دیا. اب انہوں ایک دم سے ڈر گئے. انہوں علم شریعت رکھنے والے موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے ایسا خطرناک کام انہوں کرے کہ وہ کشتی کو کیوں توڑے، جو بیٹھے بیٹھے تختے توڑ دیے نا. ارے اس کا ایک ذریعہ تھا کشتی، اس بچے کا توڑ دیے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. آپ کو ایک دم سے تعجب ہو گیا. تو جس کی شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی شریعت میں کیا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرنا. شرعی قانون کیسا ہے، یعنی کسی کو گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اس کے لیے ہے. تو اب یہاں پر کوئی گنجائش نہیں، انہوں تو میرے سامنے توڑے نا اتنی بڑی کشتی بول کے. چونکہ موسیٰ کے پاس علم شریعت تھا. ہاں، اب غلام سے مراد ایک نابالغ بچہ. اب وہاں سے جو ہے ایک بچے کو دیکھے آپ، جسے خضر نے مار ڈالا، اس بچے کو بھی مار ڈالے. تو یہ تو کشتی توڑنے سے بھی بڑا برا کام تھا. ارے وہاں تو ایک بے جان چیز لکڑی کی کشتی توڑے تو میں اتنا ایک ہو گیا، یہاں تو بچے کو جان سے مار دیے. ہاں، یہ کیا بات ہے؟ چونکہ موسیٰ کو جو علم شریعت حاصل تھا، بہرحال موسیٰ کی نظر میں یہ خلاف شرع تھا، لہٰذا اس کام کو بہت ہی برا کام قرار دیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر بھی تھا کہ اگر مزید پوچھوں گا اور بھی باتیں پوچھوں گا ان کو، پھر ایسے بار بار پوچھتے اس سے محروم ہو جاؤں گا، یعنی اور انہوں کیا کیا کرتے دیکھنا چاہ رہے ہیں، انہیں محروم ہو جاؤں گا، دیکھ نہیں پاؤں گا اور کیا کیا کر سکتے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں. اب ایسی آگے چلتے ہیں جہاں پر بخیلوں کی بستی تھی، یعنی کنجوس لوگ رہا کرتے تھے اس بستی میں. تو بستی والوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. اب آپ لوگ کیا کریں، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اب یہ دونوں بھی جو ہے اب وہاں پہنچے تو وہ مہمان نوازی نہیں کرے وہ لوگ بستی والے. ارے یہ ایسے کیسے لوگ ہیں. تو حالانکہ مہمان نوازی کرنا ہر شریعت کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان نوازی کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے. حضرت خضر نے اس بستی میں اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے وہ معجزانہ طور پر وہ سیدھی ہو گئی. صحیح یعنی گر رہی تھی وہ دیوار، ایسا ڈھل گئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کو سہارا دیا، ہاتھ لگاتے ہی وہ دیوار معجزانہ طور پر سیدھا ہو گئی. تو صحیح بخاری کی روایت سے یہ واضح ہے. تو موسیٰ کو صبر نہیں ہوا، پھر اس بارے میں پوچھ بیٹھے کہ آخرکار حضرت خضر نے جدائی سے پہلے حضرت موسیٰ کو تمام واقعات کی حقیقت سے آگاہی دے دی، کیونکہ ان کو یہ ہو رہا تھا کہ اگر میں ان کو نہ بولوں تو یہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے موسیٰ. ان کو بتانا حقیقت کیا ہے یہ ضروری سمجھ رہے. کون؟ خضر علیہ السلام. تو اب یہاں غلط فہمی میں نہ رہیں، موسیٰ علیہ السلام غلط فہمی میں نہ رہیں، اس لیے خضر علیہ السلام جو ہے آپ بول دیے. تو وہ یہ سمجھ لیں، کیا بول رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا، اللہ ان کو نبی بنایا، یہ اور ہے. اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت
جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہاں اب دیکھیے علم تکوینی کیا ہے؟ علم تکوینی، ہاں علم تکوینی کا معنی آپ کو میں پہلے ہی بتائی نا کہ علم تکوینی کیا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا، وہ خود غائب کا علم ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے اب کشتی توڑے، بچے کو جان سے مارے، تو یہ علم غائب ہے، انہوں کیوں مارے، کدھر مارے، اب وہ حقیقت پر آنا ہے ہم کو۔ اب ایسا علم غائب کسی نبی کو ایسا نہیں دیا، ان کو شریعت دیا، نبیوں کو شریعت دیا، اگر کوئی گناہ کر رہا، کوئی جان سے مر رہا، اس کی سزا یہ ہے۔ اس طرح سے ان کو شرعی معلوم، قانون کو کہتے ہیں شریعت، اسلامی قانون۔ تو یہ علم جو ہے خضر کو ایسا علم دیا تھا، اور اللہ کی حکمت اور مشیت تھی اس میں۔ اب یہاں دیکھیے حضرت خضر ہیں، ہاں ابھی میں یہاں پر دیکھیے تاکہ موسیٰ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے، اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، حضرت خضر کو ہی دیا گیا ہے۔ تو اور اسی کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو شریعت کے رو سے جائز نہیں تھے، شریعت کی رو سے جائز نہیں تھے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر، لیکن حضرت خضر کا معاملہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے، یعنی قرآن کا یہ خطی حکم ہے۔ کیا ہے؟ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کسی کی مجال نہیں کہ ان کے علم کو انکار کرے، جو ان کو علم غیب دیا گیا ہے کسی کی مجال نہیں کہ ان کو ان کو کیسا علم دیا، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، انکار نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مشیت اور حکمت ہے۔ ہاں تو اب یہاں دیکھیں، اگر کوئی بھی اس قسم کا دعویٰ یا عمل کرے گا، ارے ہم بھی کر سکتے ہیں ایسا، معلوم ہے ہمارے کو کل جا رہا انہیں وہ نقصان ہونے والا ہے، لٹیرے اس کا لوٹ لیتے، اب کوئی بھی ایسا سوچ سکتا ہے، تو اگر وہ ایسا کرتا ہے، یہ دعویٰ کرے گا، تو اس کا انکار لازمی اور ضروری ہے، ان نہیں کرنا۔ یہ علم صرف خضر کو ہی دیا گیا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کرنا۔ اب وہ یقینی ذریعہ علم موجود نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ اب وہ علم اللہ اپنا علم تکوینی جو ہے اللہ کے پاس ہی ہے، وہ کسی کو نہیں دیا، صرف خضر کو دیا۔ تو یہ علم آج کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں نا، بول کے نہیں، وہ ختم، اب وہ ذریعہ علم ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اب یقینی ذریعہ علم موجود نہیں ہے جس سے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقت واضح ہو سکے۔ یہاں نے اس طرح کہنا کہ غائب کا علم اللہ نے تھوڑا مجھے بھی دیا ہے، میں بھی کچھ علم غائب جانتا ہوں وغیرہ، وہ ذریعہ علم بھی موجود نہیں ہے، دعویٰ کرنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ ویسے تو دھوکے باز لوگ آج کل بہت نظر آتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی دکانیں چلاتے ہیں۔ ایسے لوگ بس لوگوں کو گمراہ کر کے غائب کی باتیں بتانا، جھوٹ بولنا، ایسا کر کے جو ہے پیسہ بٹورنا، ارے کل ایسا ہونے والا ہے جی، تمہارے گھر میں دیکھو ایسا ہو سکتا ہے، تمہارے لوگوں کو ایسا کوئی بھی گھس کے مار سکتا ہے، یا پھر تمہارے بیٹے کو خطرہ ہے، جھوٹ بول کے جو ہے بیوقوف بناتے سادے سیدھے بھولے لوگوں کو، اور وہ لوگ مان کے بھی چلتے ہیں، تو ان کی دکانیں جم جاتے ہیں ایسا لوگوں سے۔ تو اس طرح سے جو ہے اپنی دکانیں چلا کے پیسہ کماتے ہیں لوگ، یہ غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو یہ علم کو دیا ہی نہیں، کسی کو نہیں دیا، یہ ذریعہ ہی نہیں ہے، ایسے علم کا غیبی علم کا ذریعہ آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں، بس وہ خضر علیہ السلام کے پاس ہی ہے۔ اب ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا موضوع ہے اس میں، خضر علیہ السلام کا ہی، حضرت خضر کی زندگی کوئی نص شرعی نہیں ہے۔ یہ آیت 82 ہے، میں اس کو آیت 77 سے پڑھوں گی۔ یہاں دیکھیے، خال ھذا فراق بینی و بینک
बैनिका सौनबियुका बितावेली मालम तस्तती अलैहि सब्रा। इसने कहा बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। किसने कहा? खिज़र अलैहिस्सलाम ने। तो मेरे और तेरे दरमियान अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बताऊंगा जिस पर तुझे सब्र न हो सका। सौनबिका बितावेली मालम तस्तती अलैहि सब्रा। अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बताऊंगा जिस पर तुझसे सब्र न हो सका। अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीना यअमलूना फ़िल बहरी फ़अरदतु अन अइबहा वकाना वराहुम मलिकुन याख़ुज़ु कुल्ला सफ़ीनतिन ग़स्बा। कश्ती तो चंद मिस्किनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे, मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था इनका एक बादशाह था जो हर एक कश्ती को जबरन ज़ब्त कर लेता था। क्या है? अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकिना यअमलूना फ़िल बहरी फ़अरदतु अन अइबहा वकाना वराहुम मलिकुन याख़ुज़ु कुल्ला सफ़ीनतिन ग़स्बा। यानी कश्ती तो चंद मिस्किनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे, मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक कश्ती को जबरन ज़ब्त कर लेता था। व अम्मल ग़ुलामु फ़काना अबवाहु मोमिनैनि फ़ख़शीना अन युरिक़हुमा तुग़याना व कुफ़्रा। और इस नौजवान के माँ बाप ईमानदार थे, हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज़ व परेशान न कर दे। फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रबा रहमा। इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़गी वाला और इससे ज़्यादा मोहब्बत व प्यार वाला बच्चा इनायत फरमाए। व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व काना तहतहु कंज़ुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। दीवार का क़िस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका ख़जाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इसके बाप बड़े नेक शख्स थे। फ़अरादा रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कंज़हुमा रहमतम मिर रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अम्री ज़ालिका तावीलु मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये ख़जाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय और इख्तियार से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत इन वाक़यात की जिन पर आपसे सब्र न हो सका। तो न हो सका। अब यहाँ देखिए, तो ये जो 82 आयत में दिखाया है दीवार का क़िस्सा, ये भी हो गया। तो हज़रत खिज़र की नबूवत के क़ाइलीन के दलाइल के बारे में है। यहाँ अल्लाह ने कुरान मजीद में खिज़र को बंदा कहा है, फ़रिश्ता या नबी नहीं कहा। तो हज़रत खिज़र की नबूवत के क़ाइलीन के दलाइल ये हैं कि किसी भी गैर नबी के पास इस तरह की वही नहीं आती कि वो इतने अहम काम किसी इशारा गैबी पर कर दे। न किसी गैर नबी का ऐसा इशारा गैबी काबिल अमल ही है। नबूवत खिज़र की तरह हयात खिज़र भी एक हल्का है, हल्के में मुखल्लिफ फिया यानी शरीयत के ख़िलाफ़ है। बुज़ुर्ग लोग मुलाक़ातें हज़रत खिज़र से साबित भी करते हैं और फिर इनके अब तक ज़िंदा होने पर इस्तेदलाल करते हैं, लेकिन जिस तरह हज़रत खिज़र की ज़िंदगी पर कोई नस्स शरई नहीं है, इसी तरीक़े से लोगों के हालात बेदारी में हज़रत खिज़र से मिलने के दावे भी काबिल तस्लीम नहीं। जब इनका हुलिया ही मुस्तनिद ज़रिए से मनक़ूल नहीं है तो इनकी शनाख्त किस तरह मुमकिन है और क्यों कर यकीन किया जा सकता है। मुस्तनिद ज़रिया यानी किसी किताब में इनका हुलिया बयान नहीं किया गया। अब जिन बुज़ुर्गों ने मिलने के दावे किए हैं वाकई इनकी मुलाकात खिज़र मूसा से ही हुई है। खिज़र के नाम से
किसी ने धोखा और फरेब में मुब्तला नहीं किया। अब यहाँ मूसा को अल्लाह ने खिज़र के बारे में ये सब कुछ बताया कि तुमसे भी एक बड़ा आलिम है जिसका नाम खिज़र है। तो इस बंदे से मिलने की मूसा ने ख्वाहिश ज़ाहिर की तो अल्लाह ने अपने इस बंदे से मिलने का रास्ता समंदर के अंदर से बताया और आपने उनसे बातें भी की और साथ साथ सफ़र भी किया। इससे साबित होता है कि अल्लाह जिसको चाहे इनसे मुलाकात करवाता है गायबी तरीक़े से। लिहाजा इस तरह बुज़ुर्गों का खिज़र से मुलाकात का होना फिर गायब हो जाना सही हो सकता है। बाज़ दफ़ा भटके हुए नेक बंदों को राह दिखाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कौन था ये शख्स। ऐसे वाक़यात एक ज़माना दराज से पेश आते रहे हैं। मस्जिदों में भी नमाज में शिरकत करते हैं और फिर कोई देखा कोई नहीं देखा, और कभी कोई मुसाफहा करता हाथ मिलाता तो बाज़ बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि हाथ मिलाने पर महसूस ये होता है कि इनके हाथ के अंगूठे की हड्डी ही नहीं है, बिल्कुल नरम दिखता है। अल्लाह आलम, ऐसे लगता है कि अल्लाह ने इस बंदे को क़यामत तक दुनिया में अपने नेक बंदों की सही रहनुमाई के लिए छोड़ा है। वो इसी तरह गायबी तरीक़े से लोगों की मदद करते, भटके हुओं को राह दिखाते हैं। वो हर किसी को दिखाई नहीं देते। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। क्या क्या नहीं किया है हमारे लिए। थोड़ी सी कमी क्या पेश आती है, हम उसकी नाशुक्री करने लग जाते हैं, सब्र ही नहीं करते। अल्लाह सब्र वालों को पसंद करता है। देखो बा